موجود ہیں. آج آپ نے عمران صاحب کی بیاف پر ان کا لیٹر جمع کرایا ہے, کیا کہیں گی؟ جی بالکل, عمران خان نے پوائنٹس بھیجے تھے جو لائرز نے تیار کیے, کیونکہ عمران خان کی طرف سے اب یہ چیف جسٹس کو دوبارہ خط دیا جا رہا ہے. دیکھیں عمران خان اور کس کو خط لکھیں اور کس کے پاس جائیں جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہو, انصاف کے تقاضے یہ نہ پورے کر رہے ہوں. یہ عمران خان تو اپنا جو کہتے ہیں نا قانونی طریقے سے انہوں نے چپ کر کے ایسے غلط کیسز فیس کیے. اتنے میں اگر ہمارے جیسا ہوتا تو دل کرتا کسی کے پکڑ کے مارو. جو صبر سے عمران خان نے احمقانہ کیسز کیسے ان کا سامنا کیا. میں کہتی ہوں صبر کا اگر کوئی ہے نا کہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے تو عمران خان ہے. اس نے چپ کر کے جو جج کہتا تھا وہی کیا ہے. چپ کر کے فضول کیسز چلائے ہیں انہوں نے کورٹ میں. سائفر کو فیس کیا ہے, توشہ خانہ 1 2, پھر وہ جو GHQ کے اوپر پتہ نہیں کیسز بنائے ہوئے ہیں. چپ کر کے ہر عدالت میں چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آرام اور صبر سے کیا ہے. لیکن قانونی طریقے سے چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ تو سامنا کر رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھیں اپنے کورٹس کو. یہ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, سارا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے. اگر ایک ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور چیف جسٹس مجبور ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ تو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں نا. وہ کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم کے بعد سب مجبور ہو گئے. نہیں, کوئی مجبور نہیں ہوا. پاکستان کے آئین کے مطابق آپ نے اپنے لوگوں کو انصاف دینا ہے. تو اب یہی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ دروازہ کھٹکھٹائیں, کیونکہ جس دن عمران خان نہیں پورے پاکستانیوں کی مجبوریاں بڑھتی گئیں اور انصاف نہیں ملے گا, اور انصاف وہ ہوگا جو جس کا دل کرتا ہے دے دے, جس کے اوپر دل کرے کیس بنا دے, تو اس کا مطلب انصاف کے اوپر کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. جس دن یہ ہوگا پاکستان کی بڑی سخت سنگین صورتحال کا سامنا پڑے گا. عمران خان نے نئی پیشن گوئی بھی کی ہے کہ پاکستان کا حال نیپال اور سری لنکا جیسا بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کلین سویپ کریں گے اور الیکشن پہ چرایا گیا, لیکن انہوں نے یہ نئی پیشن گوئی کی اس والے سے کیا کہیں؟ دیکھیں آپ انہوں نے جو اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں, عمران خان نے ڈیٹیل میں وجوہات بتائی ہیں. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیں گے انہوں نے وجوہات بتائی ہیں. ظلم کا نظام, آپ سب پہ ظلم کر رہے ہیں, کہیں پہ جانے کی کسی کے پاس جگہ نہیں ہے, کہیں سے انصاف نہیں ملے گا. کوئی اٹھا کے کسی کو لے جائیں, گھروں میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے, عورتوں اخلاقیات ختم کر دی ہیں. عمران خان نے کہا اخلاقیات کا مطلب کسی کے گھر میں آپ گھس کے, یہ ہمارا معاشرے کا یہ حصہ نہیں تھا, ہمارے دین کی چیزیں نہیں تھیں. ہم اپنے دین اور معاشرے کی روایات اور اس سے جب ہٹنا شروع ہو گئے ہیں, وہاں سے ہٹ گئے ہیں, تو لوگوں کی گھر کے تحفظ کون کرے گا؟ کون سا مرد اپنے گھر کو تحفظ دے سکے گا؟ پہلے یہ کیا ہے, ظلم کا نظام ہو گیا ہے. پھر آپ نے رول آف لا تو ختم ہو گیا, 26ویں ترمیم لا کے ایک 27ویں ترمیم لائیں گے اور جو باقی کسر رہ گئی ہے اب دفن کر دیں گے. رول آف لا کا کوئی آخری ایک رہ گیا کیل, وہ بھی ڈال دیں گے. تو اس لیے اور جو آپ نے مینڈیٹ بھی چوری کر لیا تھا 8 فروری کو, جب لوگوں کا ووٹ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ جو آپ نے جس کو ووٹ ڈالا ہے آپ نے غلط کیا ہے, جس نے ووٹ ڈالا ہے آپ نے کہا نہیں میں تمہیں مانتا نہیں ہوں, کروڑوں لوگوں کو میں نہیں مانتا, اس کا مطلب ہے آپ کا نہیں, میں نے اس سے لے کر اس کو پکڑا دیا ہے, یہ جس کے اوپر کیسز ہیں اور یہ کرمنل ہے, کرمنلز کو پکڑا کے آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا ہے. تو کہاں سے کانفیڈنس آنا ہے؟ نہ وہ ووٹ سے آئے ہیں, آپ کی مہربانی سے آئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا اس قسم کے نظام میں اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اگر چوروں کے ہاتھ حکومتیں چلانی ہیں تو ڈائریکشن پاکستان کس میں جا رہا ہے؟ آپ اگر سری لنکا کا نہیں, نیپال کا اور بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھ لیں تو ان کی صورتحال پاکستان ہی جیسی تھی, جس کے تحت دیکھیں عمران خان تو وہی انڈیکیشن دے رہے ہیں نا کہ وہاں پہ اسی طرح یہی پیٹرن ہے. آپ ان کو سٹڈی کریں. انصاف نہیں مل رہا تھا کورٹ سے, انہوں نے کیوں آگ لگائے کورٹس کو؟ ہاں, انصاف نہیں مل رہا تھا, انہوں نے کیوں یہ حالات ہوئے؟ لوگ دہشت گرد نہیں ہوتے, لوگ تنگ آ کر اس چیز پہ پہنچتے ہیں. غربت کی لکیر سے عمران خان جیسے کہہ رہے ہیں 45% لوگ اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے جا چکے ہیں. عمران خان کی حکومت میں 3 سال پہلے یہ نہیں تھا,
یہ نہیں تھا. 6% گروتھ تھی پاکستان کی, اور انہوں نے جتنا قرضہ پاکستان کا 47 بلین تھا جب عمران خان کی حکومت گرائی ہے, اتنا ہی اب لے لیا انہوں نے, مطلب ڈبل ہو گیا ہے. تو قرضوں پہ تو ملک نہیں چلتے, قرضوں کے نیچے جب آپ دبیں گے تو آپ کو اپنا سارے جو یہ نا یہ سپریم کورٹ وغیرہ سب بیچنے پڑیں گے. وہ باہر سے جو ملک ہے وہ آ کے خرید رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے ہیں. عمران خان صاحب نے خط بھی لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو. سمجھتے ہیں کہ کوئی انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا سپریم کورٹ سے؟ دیکھیے میں تو کوئی زیادہ توقع نہیں رکھتا. یہ جج جو ہیں 26 تاریخ امینڈمنٹ کے بعد یہ ہمارے سپریم کورٹ کو بھی قیدی بنا لیا گیا ہے. وہ کسی کو آزادی کا کیسے تحفظ دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی چنگاری موجود ہو, ایسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. عمران خان کے بنیادی حقوق جو انہوں نے چھینے ہیں تو وہ پورے پاکستان کے بنیادی حقوق انہوں نے چھین لیے, کیونکہ مینڈیٹ اسی کے پاس ہے. آج 80% لوگ جو ہیں وہ بلکہ 90% وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. تو اس کے حقوق نہیں ہے تو پھر کس کے ایسے حقوق وہ انہوں نے چھین لیے ہیں. تو دیکھیں اب انہوں نے 24 گھنٹے میں کہا ہے اور ہمیں ان سے توقع کرنی چاہیے. آخر کار چیف جسٹس تو ہے نا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو جائے گی؟ آپ نے بھی 11 سال سے نہیں ختم ہوتی ہے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں پوری قوم کو. عمران خان دے رہا ہے, پھر باقی جب قوم کھڑی ہو جائے گی, اب جب سے لوگوں کے اندر بیداری ہے, اویئرنیس دلائی ہے, عمران خان نے دلوائی ہے, جیل میں بیٹھ کے دلائی ہے. جب اگر وہ سرنڈر کر جائے تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ باقی تو کوئی چیز ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ قوم اب بیدار ہو چکی ہے اور ہم اپنی آزادی خود لے لیں گے. ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ میں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ 8 فروری کو ہم الیکشن کلین سویپ کر. اب میں کہہ رہا ہوں کہ نیپال اور سری لنکا جیسا پاکستان کا حالت بننے جا رہی ہے, کیونکہ جو موجودہ حکومت کی کارکردگی اس سے یہ لگ رہا ہے. اس سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جو بھی آدمی پالیٹکس میں ہے, لوگوں کی سیاست کو کرتا ہے یا جس سے ساری زندگی کی ہے, آسانی سے بات یہ سمجھ آ رہی تھی. لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. نیپال بننا ہے, بنگلہ دیش بننا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ دیر پا جو ہے وہ بنگلہ دیش کا انقلاب ہے, وہ بھی آنا ہے انشاءاللہ. یہ عمران کے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. سر لاسٹ میں تھینک یو سر, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے سینیٹر فیصل جاوید صاحب موجود ہے. سر آپ ہر جگہ ہائی کورٹ دیکھیں, اڈیالہ دیکھیں, سپریم کورٹ دیکھیں, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب ہائی کورٹ میں بھی آپ لوگوں کی سماعت ہے 25 کو مقرر ہو رہی ہے. ادھر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا ہے, لیٹر لکھ دیا ہے. کیا کہیں گے؟ لیٹر جمع کروا دیا آپ لوگوں نے, کیا کہیں گے اس سوال؟ جی ہاں, ابھی سسٹرز اندر ہی ہیں اور ابھی ہم وہاں سے آ رہے ہیں, وہ لیٹر جمع کروا رہے ہیں. دیکھیں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پہ ہم بار بار آتے ہیں, کورٹس آتے ہیں. کورٹس اگر ٹھیک فیصلے کریں گے ان کا وقار بحال ہوگا. اب ہائی کورٹ میں اب آپ نے بات کی, جنوری میں یہ اپیل دائر ہوئی القادر کی سزاؤں کے خلاف. اب سپتمبر میں ہم, اور ابھی وہ ضمانت والا لگا 25 تاریخ کو, اللہ کرے 25 کو یہ نہ ہو پھر کینسل ہو جائے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف و سنا تو جائے نا, کیونکہ سارے کیسز تو بوگس ہیں عمران خان پر اور بشرا بی بی. تو 15 منٹ سے زیادہ کی سماعت نہیں ہوگی کہ ان کو ضمانت بھی ملنی چاہیے اور کیس میں بریت بھی ملنی چاہیے, وہ بھی لگنا چاہیے. بریت کا کیس بھی جنوری میں دائر ہوا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں, اور میں سب کو کہتا ہوں کہ کوشش اپنی جاری رکھیں. عمران خان کہتے تھے نا کہ نیت اور کوشش انسان کرتا ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کوشش اپنی جاری رکھیں, ایک دن آئے گا کہ اللہ کامیابی دے گا. سر منگل والے دن جو ہے وہ آپ کی جو پنجاب اسمبلی کے MPs انہوں نے کیا کھلی جو ہے اسمبلی, عوامی اسمبلی لگائیں گے اڈیالہ کے باہر, تو آپ اس میں بھی شرکت کریں گے دوبارہ؟ جو بھی نشست ہوتی ہے یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے یہ, اور ہم تو آپ کو پتہ 1.5 سال سے جا رہے ہیں اور بہت اچھا آئیڈیا. پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا تھا کہ زبردست تھا. ساتھ میں یہاں پہ ایک طیب آپ کے تھرو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو عمران خان کا. 27 سپتمبر پشاور ایک انشاءاللہ عظیم و شان جلسہ ہوگا جس میں بات ہوگی. سب مل کے وہاں پہ پہنچیں, سب آئیں, فیملیز, بچے, بزرگ, سب پہنچیں. سب کی ایک آواز
کہ قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، اور یہ انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، جو میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر، جو ابھی سے لوگ جو تیاریاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ جی 27 ستمبر کو آپ سے پشاور میں ملاقات ہوگی. سر جلسے کے ساتھ ساتھ کیا آگے آپ لوگ دھرنے کی طرف بھی آئیں گے؟ کیا دوبارہ اسلام آباد بھی آنا پڑے گا؟ اب یہ تو دیکھیں نا، ابھی تو جلسہ ہے تو اس پہ فوکس کریں سارے، اور اس کے بعد پھر آگے کا لائے عمل عمران خان دے دیں گے. سر قائمہ کمیٹیوں سے آپ لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں، باضابطہ طور پر بھی عمران خان صاحب نے بھی اپریشیٹ کیا اور شاباش پیش کیا کہ جن لوگوں نے استعفے وغیرہ دیے ہیں. تو اب آپ لوگ جو ہر جگہ پہنچتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تحریک شروع کی ہوئی ہے، عمران خان صاحب تو اپنے اسی پرانے موقف پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو کیا اگر اسی موقف پر کھڑے رہیں گے تو کیا ان کی رہائی یقینی ہوگی؟ دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ لیڈ کرتا ہے، اس کے پھر فالوورز ہوتے ہیں، وہ لیڈر راستہ دکھاتا ہے. تو لیڈر جب لیڈر اپنی ایک پوزیشن لے لیتا ہے تو اس کے اوپر ڈٹ کے جب لیڈر کھڑا ہے تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں. یہ قوم جو ہے نا، اس قوم نے کیوں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی لیڈر کو پسند کیا ہے، ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جس کو ملی ہے، وہ عمران خان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عمران خان جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میرا سب کچھ پاکستان میں ہے، میں نے پاکستان سے کہیں نہیں جانا، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میری ایک ایک پائی پاکستان میں ہے، میرے کوئی بیرون ملک ساتھ نہیں ہے. وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اپنی ساری جو جتنی بھی چیزیں تھیں سب پاکستان کے لیے کی. باقیوں نے کیا کیا جب اقتدار میں باہر ملک میں اپنے اثاثے بنائے؟ عمران خان کوئی ایک چیز نہیں. اب عمران خان کا سب کچھ یہ قوم ہے. تو جس طرح عمران خان نے پوری زندگی اس قوم کو مایوس نہیں کیا، یہ قوم بھی انشاءاللہ عمران خان کو مایوس نہیں کرے گی. میں صرف پی ٹی آئی سے مخاطب نہیں ہوں، میں پوری قوم سے ہوں کہ سب جو ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم اس ملک کو بدلیں، انصاف کا راج ہو یہاں پہ. یہ اصل منزل ہے. تو عمران خان جو پوزیشن لیتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیتے، ورنہ تو آسانی سے وہ ڈیل کر سکتے تھے، کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے. وہ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ وہ کیوں کر رہے ہیں یوں. وہ ہمارے لیے، ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس قوم کے لیے، اس قوم کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. وہ لاسٹ میں سر یہ بتائیں گے سعودی عرب اور پاکستان میں جو معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، اس کو پی ٹی آئی کیسے دیکھے؟ اس پہ ہمارا آ رہا ہے، اس پہ باضابطہ میں کہا گیا ہے کہ اس پہ پارٹی جو ہے اپنا موقف دے گی. سر خوش آئند سمجھتے ہیں؟ اس پہ پارٹی موقف دے گی. ہم پاکستان کی، ہمیشہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں، پاکستان کی، مسلم دنیا کی. ہم ہمیشہ عمران خان نے یونائٹ کرنے کی بات کی ہے. پوری مسلم امہ پوری یونائٹڈ ہو، اور جہاں جہاں مسلمانوں کے ساتھ جو جبر، ظلم، ناانصافی ہو رہا ہے اس پہ سب مل کے اتحاد ہو اور سب مل کے اس پہ کریں. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری سب کو، عمران خان کا بڑا کلیئر ہے اس پہ. جی سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ یہاں آج عمران خان صاحب کا خط جمع ہوا ہے، تو باقی اراکین اسمبلی ہمیں نظر نہیں آ رہے، صرف آپ ہی نظر آ رہے ہیں. اور خیال ہے باقیوں کو اطلاع نہیں ہوگی یا جو بھی ہے، لیکن سب کو آنا چاہیے عمران خان کی ساری ایکٹیویٹیز میں، جو بھی. ہاں عمران خان کی جہاں بھی